بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک اعلان کر رہا ہوں کہ سید وسیم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کا بھائی ہوں چھوٹا، نہ میری ماں کا ہے، نہ میرے بھائی کا ہے، نہ میری بہن کا، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، وہ جو سمجھ میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہ وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں، نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ جو دین اور اسلام سے جڑا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں بول ہی نہیں سکتا۔ وہ کسی کے اشاروں پہ یہ سب باتیں بول رہے ہیں، کون اسے کہلا رہا ہے، کون پالیٹکس کر رہا ہے، یہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بہرحال میرا ان سے تعلقات 3 سال سے کچھ نہیں ہے، اور میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، یہاں سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کشمیری محلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ کشمیری محلے میں آتے ہیں۔ کوئی بھی محلے والا یہ گواہی دے دے، کھڑا ہو کے کہہ دے کہ وسیم رضوی میرے گھر آتے ہیں یا وسیم رضوی کشمیری محلے آتے ہیں۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں وسیم رضوی سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں، نہ میں، نہ میری ماں، نہ میرا بھائی، نہ میری بہن، کوئی تعلقات رکھنا نہیں چاہتا ان سے۔ ہم لوگوں نے سارا تعلقات ان سے ختم کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ کبیرہ جس کو کہا جائے، انہیں نے الفاظ بولے ہیں۔ بہرحال قرآن کی حفاظت تو اللہ کرے گا، یہ بے شک ہے، اس نے کہا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیے، اس میں سے نہ ایک نقطہ ہٹے گا، نہ ایک زبر ہٹے گا، نہ زیر ہٹے گا۔ بہرحال قرآن پہ حملے بہت ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن اس کی حفاظت اللہ کرتا رہے گا۔ آمین۔ زہر اگل رہا ہے تو ایسے زہریلے سانپ سے بدتر انسان کو جو ہے ذرہ برابر بھی انسان کہنا دور کی بات ہے۔ مسلمان تو اپنی جگہ پر انسان بھی کہنا زیبا نہیں دیتا ہے۔ فلور کے ادارے والے نہیں بلکہ کل کرناٹک کے 32 آرگنائزیشن سب مل کر ہائی کورٹ میں یا تو کرمنل پٹیشن فائل کریں گے، یا جو انہوں نے پٹیشن ڈالا ہے اس کے خلاف ہم پٹیشن ڈال کر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے پنشمنٹ دیا جائے۔ مسلمہ کی بات، اتحاد کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے، تو پھر یہاں پہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، اسلام کا مسئلہ ہے۔ جو بھی قرآن کے خلاف جائے گا وہ یقین ہے کہ وہ مرتد میں سے ہوگا، مصرف فی الارض ہوگا، ذرہ برابر وہ بخشا نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ جو قرآن کے خلاف ہوتا ہے اسے مرتد کہتے ہیں، اس کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونے کی دعوت دی ہے، اسے دفنانے کے لیے اجازت نہیں دیا جاتا اپنے مسلمانوں کے قبرستان میں، یہ حکم شرعی ہے۔ یقین ہے کہ انشاءاللہ فتویٰ ضرور آئے گا، آج ہی کل میں پتہ چل جائے گا، اور ہمارے تمام امت مسلمہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک سبوں نے انتظار اور تنفر اور اظہار برات اس کے مقام میں کیا ہے۔ تو وہ قرآن کے خلاف زہر اگل رہا ہے تو ایسے زہریلے سانپ سے بدتر انسان کو جو ہے ذرہ برابر بھی انسان کہنا دور کی بات ہے۔ مسلمان تو اپنی جگہ پر انسان بھی کہنا زیبا نہیں دیتا ہے۔ ہمارے تقریباً بنگلور میں 6 آرگنائزیشن ایسے ہیں جو ریکگنائز ہیں الگ الگ علاقوں کے اندر۔ سب کو دعوت دی تھی، آج ہم نے بات کیا ہے سب سے۔ ہم لوگ فتوے کے لیے ہمارے مرجع جو ایران میں ہیں، عراق میں، ان کے پاس بھیجا گیا ہے۔ ان کے پاس سے جو بھی جواب آئے گا وہ شریعتاً اس کے اوپر عمل کریں گے۔ باقی انڈیا کے اندر ہم لوگ سپریم کورٹ میں انہوں نے جو اپلیکیشن ڈالی ہے اس کی کاپی لیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ کہاں تک ہم لوگ اس کو دفاع کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی 2 چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں کرناٹک کے اندر، پورے صرف بنگلور کے ادارے والے نہیں بلکہ کل کرناٹک کے 32 آرگنائزیشن سب مل کر ہائی کورٹ میں یا تو کرمنل پٹیشن فائل کریں گے، یا جو انہوں نے پٹیشن ڈالا ہے اس کے خلاف ہم پٹیشن ڈال کر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے پنشمنٹ دیا جائے۔ اور فردر کل جو ہونے والا ہے، یعنی اگر آج ہم لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ نہ کریں یا کرمنل کیسز نہ ڈالیں تو یہ معاملہ بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے پورے کرناٹک کے جو شیعہ اشنا شرعی ادارے ہیں
उन सब को मदऊ किया जाएगा। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर बड़े से बड़ा एक प्रोटेस्ट हम बेंगलुरु में इंशाल्लाह करेंगे। हम लोगों ने ये फ़ैसला लिया है कि जो कुछ उसने किया वो गलत है, हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह जो अपने मुल्क का कानून है उस एतबार से उसके ख़िलाफ़ अरेस्ट करने के लिए और उसकी इस फ़ाइल को रिजेक्ट करने के लिए इंशाअल्लाह कोर्ट से हम लोग बहुत जल्द राब्ता करेंगे। ये वसीम रिजवी कहते हैं कि वो शिया वक्फ बोर्ड का एक ज़माने में ये चेयरमैन था, बाद में ये उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ बहुत सारे इसने काम करने शुरू किए। हिंदुस्तान में शर फैला रहे हैं और दहशत गर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। कुरान मजीद में अमन व आमान का पैगाम है, सुलह सफ़ा का पैगाम है और ये दुनिया वालों को मालूम होना चाहिए कि गरचे इसने अपना नाम मुसलमानों में से रखा है। देखिए, याद रखिएगा कि हमारा मुसलम अक़ीदा ये है कि कोई मुसलमान घराने में पैदा होने से मुसलमान नहीं होता है जब तक कि उसके अक़ायद पूरे इस्लामी अक़ायद के मुताबिक ना हो, कुरान के अक़ायद के मुताबिक ना हो। कुरान के सिलसिले में तमाम इस्लामी फ़िरक़ों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि इसमें ज़र्रा बराबर भी कोई तब्दीली ना है, ना हो सकती है, ना आइंदा कभी हो सकती है। इसमें हरगिज़ गुंजाइश नहीं है। इसका वसीम रिज़वी का हमारे मज़हब से और बल्कि हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम अपने तमाम उलमा के साथ इसके साथ जो है वो ऐलान बरात करते हैं। वसीम रुश्दी खबीस ने सिर्फ़ कुरान मजीद की तौहीन नहीं की है बल्कि आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को मजरूह और ठेस पहुंचाई है। लिहाजा ये खबीस इंसान तो दूर की बात, ये इंसान जो है मुसलमान तो दूर की बात, ये इंसान कहने के काबिल नहीं है। लिहाजा हम मकतब तशय्यो शिया मज़हब से हम इसे ख़ारिज करते हैं और मुर्तद ये इंसान है। क्योंकि इसने कुरान के ऊपर हमला किया है और जो कुरान के ऊपर हमला करता है और हुक्म शरई ये है कि वो मुसलमान नहीं बल्कि मुर्तद है। जिस तरीक़े से बयान दिया गया है कि ऐसे इंसान को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करें, मुसलमानों के किसी इज्तिमा में ऐसे इंसान को जो है आने ना दें। लिहाजा हम अंजुमन इमामिया और बेंगलोर उलमाए बेंगलोर की तरफ से ऐसे इंसान की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि जिसने आलम इंसानियत में फसाद फैलाया है, मुसलमानों के दरमियान लड़वाने की एक साजिश की है। लिहाजा हम जो है मज़म्मत करते हैं और इसे कंडम करते हैं।